اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے نہ جانے دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہیں۔ فجر کا وقت چونکہ انتہائی پرسکون ہوتا ہے، چرند پرند، ہوائیں، گھٹائیں، آسمان، یہاں تک کہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اگر یہ فجر اور مغرب کے بعد 60 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو جہنم سے خلاصی ملتی ہے۔ فجر اور مغرب کے بعد اگر بحالت تشہد بیٹھے ہوئے ہوں اور 10 مرتبہ پڑھ لیں تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور ہر بری چیز سے اور شیطان مردود سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ شرک کے سوا کوئی گناہ جو ہے اس کو ہلاک نہیں کر سکتا۔ وہ شخص عمل کے اعتبار سے سب لوگوں سے افضل ہے، مگر جو شخص اس سے زیادہ پڑھ لے گا تو وہ اور آگے ثواب کے درجے میں چلا جائے گا۔ تو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اگر فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو 3 بیماریوں سے انسان محفوظ رہے گا، اندھے پن سے، کوڑ پن سے اور فالج سے۔ اگر فجر کی نماز کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے، قل هو اللہ احد، تو اس دن روئے زمین پر وہ سب سے افضل شخص ہوگا، بشرط یہ کہ گناہوں سے بچے۔ نمبر 2، وہ شخص سارا دن گناہوں سے محفوظ رہے گا، چاہے شیطان کتنا ہی زور لگا لے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل بنا کے دیں گے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ذکر ہوا کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں وہ دنیا میں جو کچھ ہیں اس سے بہتر ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تھیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا سب سے زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ کسی خیر اور بھلائی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تیزی سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا جتنا فجر کی سنتوں کی طرف آپ جایا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز مغرب سے فارغ ہو کر کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اگر یہ پڑھا جائے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ سے محفوظ رکھ۔ جب تم اس کو پڑھ لو گے پھر رات کو تمہاری موت آ جائے تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اس دعا کو نماز فجر کے بعد کسی سے بات کے بغیر پڑھ لو گے تو اسی دن مر جاؤ تو دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ اور اگر تشہد کی حالت میں بیٹھے ہوئے کوئی شخص 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے، جس کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کے لیے ہر مرتبہ کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 10 گناہ نامہ اعمال سے اللہ مٹا دیں گے، اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے، اور ہر بری چیز سے اور شیطان مردود سے وہ محفوظ رہے گا، اور شرک کے سوا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور عمل کے اعتبار سے سب سے افضل رہے گا۔